السلام علیکم جی، ویلکم ٹو دی بیکن ہاؤس انٹرنیشنل کالج جرنلزم کلب اسپیشل الیکشن ٹرانسمیشن 2024۔ میرے ساتھ موجود ہیں وائس پریزیڈنٹ کی کیمپین کر رہے ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں میکال جعفر عزیز، فاؤنڈرز یونین سے ان کا تعلق ہے۔ اگر ان کے میں بیک گراؤنڈ کی بات کروں تو ان کا سائن ڈریگن ہے، اور آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے بیکن ہاؤس انٹرنیشنل کالج کے اسٹوڈنٹس انہیں ووٹ کیوں دیں۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس پریزیڈنٹ کی الیکشن کے لیے آپ سامنے آئے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا کتنا رول ہے بیکن ہاؤس انٹرنیشنل کالج میں، کب سے آپ مطلب کہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں؟ سر مجھے 1 سال ہو گیا ہے، ابھی میں لیول 5 کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں BBA کر رہا ہوں، جس کو کچھ دامن میں BSc بھی جانا جاتا ہے، اور میرا 1 سال ریمیننگ ہے اس سال کے خاتمے کے بعد۔ میں نے سر اس کالج میں حصہ لیا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ایک بہت ریناؤنڈ انٹرنیشنل ڈگری یہاں پہ پائی جاتی ہے، اور مجھے یہ تھا کہ ایک تو میری فیملی بھی میرے سے پراؤڈ ہوگی، اور آنے والے وقتوں میں اگر کوئی جاب یا کوئی بزنس یا کوئی بھی چیز مجھے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے کرنی ہو تو اس میں یہ نالج گین جو ہے وہ میرا مدد کرے گی۔ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے آنے کی، کہ کیوں آپ کو لگا کہ میں آ سکتا ہوں، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کاؤنسل میں، اور یہی رول کیوں کیا؟ جنرل سیکرٹری کا رول ہے، اس کے علاوہ پریزیڈنٹ کا رول ہے، آپ لیول 5 میں ہیں تو ان پہ کیوں نہیں گئے؟ سر دراصل بات یہ کہ جو یونیورسٹی پالیسی ہے اس کے مطابق میں جو لیول 5 ہے اس کی جو سلیکٹنس ہے اور نامینیشن ہے کینڈیڈیٹ کے لیے فار پریزیڈنٹ، وہ الاؤڈ نہیں ہے بائی یونیورسٹی، ورنہ میں ضرور سر جس طرح آپ نے کہا پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے کھڑا ہوتا اور اس میں پورے بھرپور طریقہ کار اور انداز کے ساتھ حصہ لیتا۔ ٹھیک ہے، اب آتا ہوں میں آپ کے سوال کے دوسرے حصے پہ۔ جی، وہ یہ کہ میں نے سیکرٹری، جنرل سیکرٹری یہ چیزیں کیوں نہیں چوز کی؟ سر میرا زندگی میں ایکسپیرینس ایسا رہ چکا ہے، کچھ اونچائیاں دیکھی ہیں، کچھ نچائیاں دیکھی ہیں، جس کی وجہ سے میرا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک مائنڈ فریم ہے اور ایک نالج بیس ہے، اکنامکس کی، کمپیوٹرز کی، انجینئرنگ کی۔ میرا اپنا بزنس ہے، میں فاؤنڈر ہوں، جو کہ میں نے 19 کی عمر میں فاؤنڈ کیا بزنس، اب وہ اچھا چل رہا ہے، اسٹارٹ اپ تھا، اب کمپنی بن گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس وہ اسکل سیٹ موجود تھا کہ میں اس یونیورسٹی میں آ کے تو کاؤنسل کا ایک اہم، وائس پریزیڈنٹ ایک اہم نمائندہ ہوتا ہے، بالکل، میں ایک اہم نمائندہ بنوں تاکہ میں اس کمیونٹی کی، اس انسٹیٹیوشن کی، ادھر پڑھنے والے جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، اور سیکنڈری جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں جو کہ ایڈمنسٹریشن ہے، ان کے ساتھ مدد کر کے، ایک پریزیڈنٹ کی مدد کر کے، وہ جو بھی بنتے ہیں کاؤنسل کی مدد کر کے ایک اچھی انوائرمنٹ، ایک جینڈر ایکول انوائرمنٹ، ایک پازیٹیو اور پازیٹیولی ری انفورس سوسائٹی جو ہے اس کے بنانے میں حصہ داری کروں۔ اور وہ مجھے لگتا ہے کہ جنرل سیکرٹری کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، جو TORs جن کو کہا جاتا ہے پولیٹیکل زبان میں یا ایک الیکشن کی یا کاؤنسل کی زبان میں، وہ بڑے مختلف ہیں۔ اس کی بیسس یعنی کہ جو جنرل سیکرٹری ہے وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ، وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ کام کر کے تو بیسکلی امپلیمنٹیشن آف دی پالیسی ہے اس کے اوپر کام کرتا ہے۔ جو ٹریجرر ہے وہ بھی ہمارے پینل کے نعمان شوکت صاحب، وہ بھی جو ہے سر بیسکلی اس میں ایکٹ کرتے ہیں کہ ہماری جو پریزیڈنٹ ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں اور جو جنرل سیکرٹری ہیں، جب ان کے تھرو پاس ہو کے ایک چیز آتی ہے تو وہ اس کو امپلیمنٹ کر کے اس کی بجٹنگ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے تو ایز اے ٹیم سر ہمیں چلنا ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ تھی اس کی۔ تو اگر آپ جیتتے ہیں وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن اور آپ کی جو ساتھ ٹیم ہے جیسے آپ نے بات کی وہ نہیں اس طرف سے آتی، وہ ڈفرینٹ پارٹی سے آتی ہے، تو کیسے کولیبریشن کریں گے، کیا مائنڈ میں؟ سر دیکھیں، جو پارٹی فارمیشن تھی سب سے پہلے وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ جن لوگوں کو میری آئیڈیالوجی کا پتہ تھا، جن اسٹوڈنٹس کو پتہ تھا کہ میں کیسے انسان ہوں، میرا کیا بیک گراؤنڈ ہے، میرے کیا ایکسپیرینسز ہیں، what I bring to the table basically، وہ جان کے سر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے VP کے لیے کھڑے ہوئے، میں موٹیویٹ کیا گیا ووٹرز سے، مجھے ووٹرز نے موٹیویٹ کیا کہ آپ کھڑے ہو، آپ چاہتے ہیں، تو میں نے کہا جی ضرور، میں آپ لوگوں کو کس طرح میں آپ کو منع کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اس کی سر جو اہم ایک وجہ تھی وہ یہی پوائنٹ تھی جو آپ نے ابھی برنگ اپ کی ہے کہ ہماری یہ آئیڈیالوجی تھی سر کہ جو الیکشن ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم کھڑے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے جو میں نے آپ کو انیشل آپ کے سوال کا جواب دیا کہ ہم اس انوائرمنٹ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ باڈی جو ہے اور ایڈمنسٹریشن ہے اس کے لیے کاموں کی امپلیمنٹیشن ورک کرنا چاہتے ہیں۔ سر اگر ہم ہارتے بھی ہیں ٹھیک ہے، میں آپ نے تو میرے ساتھ جو ہے بیچ کا راستہ اپنایا کہ میں وائس پریزیڈنٹ بنتا ہوں اور باقی جو کاؤنسل ہے وہ جو ہے کہیں اور سے آ جاتی ہے۔ سر اس میں بھی میری ٹیم جو ہے وہ میرا کام ہے، میری ٹیم ان کا ساتھ دے گی
کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ یہ پارٹی بناتے ہوئے ہمارا جو مینیفیسٹو ہے وہ یہ تھا کہ دیکھیں ایک کلچر ہے وہ بن جاتا ہے کہ جی ہم ہار گئے تو ہم جو ہے مخالفت کریں آنے والی پارٹی کی, ہم جو ہے نا کہیں کہ یہ برا ہے وہ برا ہے. یہاں پہ بہت ایک کلچر رہ چکا ہے کہ بیک بائٹنگ کریں آنے والے کینڈیڈیٹس کی کہ وہ بندہ ہے برا ہے, اس نے یہ کیا, اس نے فلاں کیا, ڈھین کیا. کوئی ایسی میں بات نہیں کرنا چاہوں گا لیکن آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو ہم اس کو بریک کرنا چاہتے ہیں, وہ مقصد تھا یہ پارٹی فارم کرنے کا کہ ہم یہ بتائیں کہ یار دیکھیں ہم الیکشنز کے لیے کھڑے ہیں, ہم اگر جیت بھی جاتے ہیں ہار بھی جاتے ہیں تو جو آنے والا کاؤنسل ہوگا ہم اس کا پھر بھی بھرپور ساتھ دیں گے. اور یہ دکھانے کے لیے سر ہماری نامینیشن بھی نہیں ہوئی تھی, ہم نے پلانٹیشن ڈرائیو کروائی ہے یونیورسٹی میں, باہر آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں, پروف از ان دا پڈنگ وہ کہتے ہیں, تو ہم نے وہ کر کے دکھایا. میں آپ کا ایک پوائنٹ لوں گا, آپ نے خود کہا کہ مجھے ووٹرز یا اسٹوڈنٹس نے کہا کہ آپ وی پی کے لیے آئے ہیں, تو وجہ کیا تھی کہ آپ کو ہی کہا, ان کے مسئلوں کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا اس ٹائم پرائم کیا پرابلمز ہیں یونیورسٹی میں؟ سر بالکل مجھے پتہ ہے, اور باقاعدہ میں جو ہوں سر بڑا پریکٹیکل بندہ ہوں, مجھے جو ہے نا ایک خیالی پلاؤ پکانے کا کوئی شوق نہیں ہے, تو میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں, میں فیڈ بیک لیتا ہوں. میں ایک سائنٹیفک مائنڈیڈ پرسن ہوں, بزنس سائنس اسی لیے پڑھ رہا ہوں میں. اس کی وجہ یہ ہے سر کہ ہم گئے اسٹوڈنٹس کے پاس, جب انہوں نے کہا کہ میرے کلاس والوں نے کہا, کچھ لوگوں نے کہ میکال از گڈ فار دس پوزیشن, یہ وہ, کچھ پروفیسر کے ساتھ ہماری ایسی جان پہچان تھی, نالج ہے, ایک ٹائم گزرتا ہے نا ساتھ سر اس وجہ سے. تو انہوں نے کچھ باتیں کی کہ جی وائی فائی بہت سلو ہے, کہ جی یہاں پہ وائی فائی نہیں کام کرتا. آئی ایم شیور کہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں بھی ہوتے ہوئے آپ کو بھی یہ مسئلوں کا سامنا ہوا ہوگا. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ نہیں, میرا وائی فائی تو اس وقت صحیح چل رہا ہے, لیکن اور بہت اسکول یونیورسٹی وائی فائی اگر استعمال کرنے کی کوشش کریں تو کبھی وہ ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی بہت وہ ایک حیران کن چیز ہے, کیونکہ ایڈمنسٹریشن سر ایک اکیڈمک جو ہے پروویڈنس کرتی ہے, ایک نالج دیتی ہے اسٹوڈنٹس کو, وہ گین کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وائی فائی مین ایشو ہے, یا آپ نے ایک میں سمجھتا ہوں ون آف دی ایشوز, لیکن میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے آپ کو ووٹ دینا ہے, اب میں ان کی طرف آتا ہوں, کچھ گروپ ہوگا جو آپ کو کہے گا آئے, لیکن کچھ گروپ ایسا بھی ہے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ جی آپ یونیورسٹی کے کن کن مسئلوں کو جانتے ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے کیا ایسپریشنز رکھتے ہیں کہ جی میں کروں گا یہ حل. بالکل سر, اسی لیے میں لسٹ کے تحت اور نیومیرکلی چل رہا تھا کہ سب سے جو جنرل جو پاپولیشن ہے یونیورسٹی کو, اس کو جو مسئلہ آتا ہے جو سب سے میکرو لیول پہ اور جو سب کو مسئلہ ہے وہ وائی فائی کا ہے. اس کے بعد اگر آپ سیکٹس کے اندر ڈیوائڈ کریں کہ ایک بندے کو یہ مسئلہ ہے دوسرے کو نہیں ہے, جو گرلز کامن روم ہے, کبھی چاہتے ہوں گے جی کہ ہم جا کے وہاں بیٹھیں پرائیویسی میں اپنے کام کریں, وہاں پہ اتنی اکوپمنٹ نہیں ہے جتنا جوائنٹ کامن روم میں. سیکنڈلی سر چینجنگ روم یہاں پہ موجود نہیں ہے. تھرڈلی سر ہم سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں اس یونیورسٹی کے, اور میرے خیال سے سر جب یہاں پہ فنکشن کیا جاتا ہے اور فار ایگزامپل ڈی جے نائٹ کی جاتی ہے, کوئی ایسی چیز کی جاتی ہے, تو کئی لوگوں کی کمپلینٹس ہیں. اپنا سر ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے آپ کا اپنا, میرا اپنا, ہر کسی کا. تو اس میں ان کو یہ مشکلات فیس آتے ہیں سر کہ ہو سکتا ہے آپ فوڈ فیسٹیول چاہیں, ہو سکتا ہے کوئی جو ہے وہ چاہے کہ میوزک فیسٹیول ہو, اس کے لیے سر کوئی سروے نہیں ہوتا, کوئی کسی سے پوچھتا نہیں ہے. آپ کی جو یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن ہے وہ کہتی ہے جی کہ ہم ڈی جے نائٹ کریں, اس میں سر اسٹوڈنٹس کی صحیح ہونی چاہیے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ وائس پریزیڈنٹ بنے تو آپ اس میں لوگوں کی مطلب کہ رائے کو لیں گے بھی اور امپلیمنٹ بھی کروائیں گے, جو میجورٹی اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں وہ کریں گے؟ نہیں, میجورٹی صرف نہیں, مائنورٹی کے بھی ہم کریں گے. لیکن مائنورٹی کی یہ بات ہے سر, دیکھیں اس میں یہ کہ اس میں سیکنڈ تھرڈلی مسئلہ جو تھا وہ اس میں آ رہا تھا. آپ پہلے تو ہم نے میکرو اسٹوڈنٹس کی بات کر لی, سیکنڈلی ہم نے بات کر لی کہ میلس فیمیلس کو کیا ہے. میلس کے اگر معاملے میں چلیں سر, یہاں پہ کنسولیڈیٹڈ پریئر ایریا نہیں موجود ہے, ہمیں دوسری یونیورسٹیز میں جانا پڑتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, نیچے وہ کہتے ہیں کچھ لوگ. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, مسئلے ہر جگہ ہوتے ہیں, ہم یہاں پہ مسئلے نہیں کرنے آئے, کیونکہ مسئلے تو ہر یونیورسٹی میں ہوں گے, ہر جگہ پہ ہوں گے. ہم یہاں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, یہاں پہ بھی کچھ لوگوں کو مسئلے نظر آئیں گے ضرور, ہم جب انٹرویو کر رہے ہیں تو مسئلے آئیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسئلے بہت ہیں, اگر ان کو گننے بیٹھے تو ٹائم ختم ہو جائے گا, ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے. میں یہاں پہ صرف لیکن اس میں سر میں ایک پوائنٹ ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, کیونکہ مائنورٹی کی آپ نے میجورٹی کی بات کی. صرف مائنورٹی اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں, ہمارے کچھ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں آئے تھے. بالکل, ایک جو چائنیز اسٹوڈنٹس تھے ان کے ساتھ میری دوستی تھی, وہ انجینئرنگ میں تھے. ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, میں جاننا چاہتا, میں کیوریس بندہ ہوں بائی نیچر, تو میں پوچھنا چاہتا تھا ان سے, جاننا چاہتا تھا کہ آپ ادھر کس لیے آئے. کیا کچھ ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس بھی تھیں جو فارن ایکسچینج اسٹوڈنٹس تھی, یو کے سے آئی تھی, کچھ آئی تھی. سر ابھی وہ کدھر ہے, وہ مائنورٹی تھی نا, نہیں, میں آپ مائنورٹی کو غلط لے گئے. مائنورٹی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک 10 لوگوں کا گروپ ہے, اس میں سے 7 کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی جے نائٹ ہونی چاہیے, اور 3 کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں کنسرٹ کرا دیں. بالکل سر, لیکن کیا وہ مائنورٹی نہیں تھی؟ کیونکہ وہ بھی تو ایک گروپ ہی تھی نا, ایک اسپیسیفک سیکٹ سے بلانگ کرتی تھی. وہ گروپ تھا, لیکن ان کے جو مسئلے وہ اہم نہیں ہیں, وہ مسئلے الگ. آپ مائنورٹیز کو غلط لے گئے. میں مائنورٹیز کو یہ نہیں کہہ رہا, مائنورٹیز ہر جگہ ہوتی ہیں, آپ لے گئے سیکٹس میں. میں لے کے جا رہا ہوں اس چیز کو میجورٹی مائنورٹی کے کانسیپٹ میں نہیں, میں لے کے جا رہا ہوں کہ جیسے 10 پیپل ہیں اور ایک چیز پہ کنسنسس ہوا ہے کہ جی 7 کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کرائیں, 3 کہہ رہے ہیں نہ کریں. تو ہر جگہ یہ ہوتا ہے. اب آپ کو بھی جب ووٹ ڈلیں گے تو میجورٹی جو فیصلہ کرے گی وہ جیتے گی. ایسے تو وہاں پہ بھی مائنورٹی ہے جو آپ کے حق میں ووٹ نہیں دے گی, انشاءاللہ. ایسا ہی ہے نا. تو مائنورٹی اور میجورٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ تھوڑا سا غلط لے گئے. آپ کو میں غلط مطلب کہ میری طرف سے آپ کو غلط سمجھ آیا. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ پہلے
فارمز گوگل فارمز لیں گے یا کچھ اس طرح کے لائیں گے جہاں پہ پہلے سب لوگوں کی رائے لیں گے پھر کوئی فیصلہ کروائیں گے. یہ نہیں کہ جیسے آپ نے یہ کہا نا کہ یونیورسٹی خود بخود جو ایک دے دیتی ہے, حالانکہ نو ڈاؤٹ کہ یونیورسٹی بھی پوچھتی ہوگی, سب بچوں سے نہیں پوچھتی. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں گوگل فارمز تو سر ایک جو ہے ایک نئی چیز ہوگی, لیکن جو آپ دیکھیں ہماری جو اتنی اچھی ایڈمنسٹریشن نے بیکن ہاؤس کی گروپ بنائی ہوئی ہے اس کے اندر پول کیا جا سکتا ہے جس میں پہلے سے ہی سارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا لاسٹ سوال آپ سے, ہم بہت آگے نکل گئے, کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں 10-15 سیکنڈ میں کہ آپ کو کیوں ووٹ کریں. سر میرے خیال سے جو میں نے کہا ہے وہی اس کی اتفاق رائے میں جو ہے آمدنی لائے گا, اور مجھے لگتا ہے کہ وہی لوگوں کے لیے بہت ہوگا, یہ جاننے کے لیے, مجھے جاننے کے لیے, میری پارٹی کو جاننے کے لیے, اور میرے خیال سے وہ ان کو ایک بہتر فیصلہ کرنے میں ایڈ کرے گا. اس کے علاوہ میں سیلف پروموشن یا اس چیز میں بلیو نہیں کرتا. مائی ورک ول اسپیک فار اٹ سیلف, اور باقی لوگ اپنا جو فیصلہ کرنا چاہیں گے وہ خود کریں گے. اور آپ جب پریزیڈنٹ بن جائیں گے, وائس پریزیڈنٹ بن جائیں گے سوری, تو اس کے بعد اگر آپ کو کبھی مطلب کہ 6 مہینے بعد کبھی انٹرویو دینا پڑے تو آپ اتنے ایکسائٹیڈ ہوں گے آنے کے لیے؟ میں بالکل ضرور ہوں گا, اور سیکنڈلی میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ انٹرویو پلیٹ فارم کے اندر ایک فیڈ بیک اسٹرکچر ہونا چاہیے جو کہ مجھے ایڈ کرے گا. کیونکہ آپ کے پوڈ کاسٹ پہ جو لوگوں کا فیڈ بیک آئے گا, کوشچنز آئیں گے میری طرف جو آئیں گے, اور وہ ان کی جو اتفاق رائے ہوگی میری طرف, وہ آ کے آپ کے پوڈ کاسٹ پہ بیان کریں گے تو مجھے آسانی ہوگی, ان کے لیے کام کرنے کے لیے بھی, تو میں کیوں نہیں ہوگا. بالکل, آپ کے سجیشنز بھی ہم لیں گے, آپ کے ساتھ کام بھی کریں گے. تو خواتین و حضرات, یہ تھے میکائل جعفر عزیز, اور انہوں نے جو اپنا مینیفیسٹو آپ کے سامنے رکھا ہے. آگے آپ پر ہے, آپ کس کو ووٹ کرتے ہیں, ان کی پارٹی فاؤنڈرز. میری صرف ایک گزارش ہوگی اس پوڈ کاسٹ میں, باقی سب پارٹیز کو, ہر کسی کو جو میں اس میں کہنا چاہوں گا, آپ نے جو بات کی پلیٹ فارم میں, کہ دیکھیں ہار جیت ہوتی رہتی ہے, جو ہارا وہ جیتا. اگر ہم جیتے ہمارا ساتھ دیں, آپ جیتے ہم آپ کا ساتھ دیں. اب اس چیز کو چھوڑ کے کہ وہ جیت گیا, اب اس کی اسٹاپیجز پیدا کرو, اس کے کام کو روکو, یہ کرو وہ کرو. اب اس ذہنیت سے نکلیں, ایز ناٹ جسٹ بیکن ہاؤس اسٹوڈنٹس بٹ ایز آلسو پاکستانیز, اس مائنڈ سیٹ سے نکلیں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں. یہ چھوڑیں کہ جی وہ یہ میں پٹھان پنجابی یہ سب وہ. اب ہم سب انسان ہیں, آدم علیہ السلام سے ہم شروع ہیں, اور ہم سب بھائی بہن ہیں, اور ہمیں اس طرح جو ہے چیزیں لے کے چلنی ہوں گی. اور چاہے ہم جیتیں چاہے ہمارے, وہ آپ لوگوں کا فیصلہ ہے. لیکن یہ میری آپ کو ایک گزارش ہوگی, آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں, نہیں سمجھتے تو آپ کی اپنی مرضی ہے. تو جی خواتین و حضرات, یہ تھے میکائل جعفر عزیز, وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں. آپ نے ان کا انٹرویو سنا, آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے, ٹیوزڈے کو الیکشن ہے, آپ انہیں ووٹ کرنا چاہیں. فاؤنڈرز یونین سے ان کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ جی, آئی ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم.